اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چراغ جلتا رہے کے ساتھ ڈاکٹر شفیع منصوری حاضر ہے۔ چراغ جلتا رہے میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کے نام جو نالج اور وزڈم کو تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ اسے کہیں سے بھی ملے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا، سنا، سوچا، سمجھا اور سیکھا، وہ میں چراغ جلتا رہے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ زمانے نے جو کچھ حوادث کی صورت میں دیا ہے مجھ کو، چراغ جلتا رہے کی صورت میں لوٹا رہا ہوں میں۔ تو میں اب کیوں لوٹا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اب عمر کی نقدی ختم ہو رہی ہے، اب عمر بیتی جا رہی ہے، اب عمر کی آخری اننگ چل رہی ہے، اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے، کچھ سال مہینے دن لوگوں، پھر سود بیاج کے بن لوگوں، ہاں ابھی جان کے خزانے سے، ہاں اپنی جان کے خزانے سے، ہاں عمر کے توشہ خانے سے، کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں، کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں؟ جب نام ادھار کا آیا ہے، کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے؟ کچھ کام ہمیں نمٹانے ہیں جنہیں جاننے والے جانے ہیں، کچھ پیار دلار کے دھندے ہیں، کچھ جگ کے دوسرے پھندے ہیں۔ ہم مانگتے نہیں 1000 برس، 10 5 برس، 2 4 برس، ہاں سود بیاج بھی دے لیں گے، ہاں اور خراج بھی دے لیں گے۔ ہم قرض تمہیں لوٹا دیں گے، کچھ اور بھی گھڑیاں لا دیں گے۔ لو اپنے جی میں اتار لیا، ہم نے تم سے ادھار لیا، لو ہم نے تم سے ادھار لیا۔ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب عمر کی نقدی ختم ہوئی۔ جب چراغ جلانے کا وقت آیا تو بہت ساری آوازیں آنے لگی کہ اس کا موضوع کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا کیونکہ میں سائیکیٹرسٹ ہوں، میں نے سائیکیٹری میں تعلیم حاصل کی ہے، USA سے بھی، پاکستان سے بھی، تو بحیثیت سائیکیٹرسٹ میں نفسیاتی مسائل یا نفسیاتی بیماریوں یا ذہنی بیماریوں کے بارے میں زیادہ گفتگو اچھی کر سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آوازوں نے کہا نہیں، سائیکیٹری تو بڑا خشک مضمون ہے، اسے کوئی بھی نہیں سنے گا، اور یہ چراغ جلتا رہے آپ کا بجھ جائے گا۔ میں نے کہا اچھا چلو، میں اب پھر چائلڈ سیکریٹری کر لیتا ہوں کہ میں نے بچوں کی سائیکیٹری میں بھی فیلوشپ کی ہوئی ہے USA سے۔ آوازیں آئیں کہ نہیں، بچوں کی نفسیات تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، بچوں کی سائیکیٹری کا تو کانسیپٹ پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا چلیں پھر میں ایسا کرتا ہوں، ایڈکشن یعنی نشے کی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کر لوں گا میں، کیونکہ میں نے ایڈکشن میں بھی امریکہ سے فیلوشپ کی ہے۔ کہا کہ نہیں، نشوں کی لت کو تو لوگ بیماری سمجھتے ہی نہیں، یہ تو عادت سمجھتے ہیں، یہ تو کوئی بیماری کو مانتا بھی نہیں، اس لیے یہ موضوع بھی فلاپ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ سیاست پہ گفتگو کر لیتا ہوں۔ آواز آئی نہیں، سیاست تو بڑا گندا سا گیم ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی پارٹی سے کسی نہ کسی حوالے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی پارٹی کے حوالے سے یا اس کے لیڈر کے حوالے سے کوئی بھی بات کریں گے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے اور آپ کو گالم گلوچ سے نوازا جائے گا۔ اس لیے سیاست کے میدان میں آپ پاؤں نہ رکھیں اور سیاست کو اپنا موضوع نہ بنائیں۔ میں نے کہا چلیں پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ مذہب پہ گفتگو کر لیتا ہوں، مذہبی باتیں بتا دیتا ہوں لوگوں کو۔ تو لوگوں نے کہا اس میں تو بالکل بھی نہ ہاتھ ڈالیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مذہب میں اگر ایک جملہ بھی ادھر سے ادھر ہو گیا، ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا، تو لوگوں کے اپنے پرسیپشنز ہوتے ہیں، اپنے ویوز ہوتے ہیں، اپنے نظریات ہوتے ہیں، تو آپ فتوے کی زد میں آ جائیں گے اور فتویٰ فروش آپ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ کی نیت جتنی بھی اچھی ہو، بات آپ کی جتنی بھی اچھی ہو، لیکن مذہب پہ گفتگو آپ نہ کیجئے، کیونکہ یہاں لوگوں کے عقیدے بڑے سخت ہیں، لوگ بڑے سخت ہیں، لوگ اس پہ آپ کی ڈسکشن کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا چلیں پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے بچپن کے واقعہ سنا دیتا ہوں، بچپن کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ تو آوازیں آئیں کہ بچپن تو ہر ایک کا ایک جیسا ہوتا ہے، آپ کے بچپن میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ بچپن تو سبھی کا معصومانہ ہوتا ہے، آپ کیا کوئی سیلیبریٹی ہیں، کیا ہیرو ہیں جو لوگ آپ کی بچپن کی داستانوں کو سننا شروع کریں گے؟
تو میں نے کہا چلیں پھر میں ایسا کرتا ہوں، اپنی جوانی کی گفتگو کرتا ہوں. تو آوازیں آئیں کہ جوانی تو داغدار ہوتی ہے، جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، یہاں تو عاشقی اور معشوقی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ جوانی کے یہ قصے لوگوں کو سنانا شروع کریں گے تو نئی نسل کیا سوچے گی؟ آپ کے بچے اور دوسرے لوگ اس بارے میں، رشتہ دار وغیرہ وغیرہ لوگ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ اس لیے جوانی کا ذکر نہ کیجیے. میں نے کہا چلے میں بڑھاپے کا ذکر کرتا ہوں. لوگوں نے کہا بڑھاپا تو بے بسی کا نام ہے، اس بے بسی کا ذکر آپ کیا کریں گے؟ تو بڑھاپے کا ذکر کرنے سے بھی آپ پرہیز کیجیے. تو میں نے کہا چلیں پھر میں صحت میں، کیونکہ میں نے پہلے سائیکٹرسٹ سے پہلے تو MBBS کیا ہوا تھا، تو میں MBBS میں نے کیا ہوا ہے، میں تو ڈائبٹیز پہ بات کر لیتا ہوں، ہائپر ٹینشن پہ بات کر لیتا ہوں، میں کڈنی کے امراض، لیور کے امراض پہ گفتگو کر لیتا ہوں. تو کہا نہیں اب تو ان کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، تو پھر جب ان کے اسپیشلسٹ موجود ہیں تو پھر آپ کی بات کون سنے گا؟ لہٰذا اس موضوع سے بھی پرہیز کیجیے. تو جب میں نے اتنی ساری آوازیں سنی تو مجھے ایک بچپن میں سنا ہوا قصہ یاد آ گیا کہ کسی گاؤں میں ایک دیہاتی، اس کا بچہ اور گدھا تینوں سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو راستے میں لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بیوقوف آدمی ہے یہ دیہاتی کہ گدھا ساتھ ہے تو گدھے پہ سواری کیوں نہیں کرتے، ایسے ہی کیوں جا رہے ہیں گدھے کو لے کے. تو جب اس آدمی نے سنی یہ بات تو اس نے گدھے پہ اپنے بیٹے کو بٹھا دیا. جب آگے جانے لگے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عجیب بیٹا ہے، عجیب نالائق بیٹا ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود جو ہے گدھے پہ سوار ہے. لہٰذا وہ بچے کو اتار دیا گیا اور وہ باپ گدھے پہ سوار ہو گیا. جب باپ سوار ہو گیا آگے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ باپ کتنا ظالم ہے کہ خود تو سواری کر رہا ہے اور اپنے بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے. تو پھر باپ بڑا پریشان ہوتا ہے. پھر باپ اور بیٹے دونوں ہی گدھے پہ سوار ہو جاتے ہیں. آگے جاتے ہیں تو پھر آوازیں آتی ہیں کہ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ کہ ایک چھوٹے سے گدھے پہ دو مرد جو ہے سوار ہیں، دو لوگ سوار ہیں اور گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں. تو وہ آدمی پریشان ہو کے، آدمی اور بچے دونوں جو ہے گدھے کو اپنے کاندھوں پہ لے جاتے ہیں. تو پھر لوگ آگے جا کے اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں اور ہنسنا شروع کرتے ہیں. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ دنیا میں 100% لوگوں کو خوش کر ہی نہیں سکتے. تمام لوگ آپ کی باتوں سے متفق ہو ہی نہیں سکتے. تمام لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے. جب یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگ خوش ہوں تو پھر دل نے کہا کہ جو موضوع آپ کو پسند آئے، جو موضوع منصوری آپ کو پسند ہو، آپ اس موضوع پہ گفتگو کیجیے، لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے. کیونکہ یہ مایوس لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں اور میرا آج کا ٹاپک ہی ہے مایوسی یا امید. اور سب سے زیادہ جو خودکشیاں ہوتی ہیں اس کی جو سائیکولوجیکل وجہ ہے، سب سے بڑی نفسیاتی وجہ ہے، وہ ہوپلیسنس ہے، نا امیدی ہے. سب سے زیادہ خودکشی لوگ نا امیدی کی وجہ سے کرتے ہیں. جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے، ایون اپنے پیدا کرنے والے سے، تو وہ پھر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ عرصے پہلے ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہاں سے فون آیا رشتہ داروں میں سے کہ والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہم آپ سے کنسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دکھانا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے لا کے ان کو دکھا دیں. لیکن وہ کسی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکے. لیکن ایک ہفتے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ ان خاتون نے اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ کے اپنے آپ کو ختم کر دیا. تو سب سے بڑی وجہ اس میں بھی نا امیدی تھی، ہوپلیسنس تھا. اسی طرح ایک اور لڑکی تھی، 22-23 سال کی، غیر شادی شدہ لڑکی تھی. اس کے گھر والوں نے بھی کہا کہ یہ آپ سے کنسلٹ کرنا چاہتی ہے، ہم آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں اس کی بیماری کے بارے میں، اس کی پریشانیوں کے بارے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے پاس اس سے میرے کلینک پہ لے آئیے گا. کچھ عرصے میرا اس لڑکی سے آمنا سامنا ہوا سر رات. تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ شاپنگ کر کے آئی ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا، شاپنگ آپ نے کر لی؟ تو اس نے مجھ سے آنکھیں نہیں ملائیں، نظریں چرائیں اور کہا کہ ہاں انکل میں نے شاپنگ کر لی ہے. اور اس کے بعد وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی، مجھ سے زیادہ گفتگو نہیں کی. پھر 3 دن کے بعد اطلاع ملی کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور خودکشی کر لی. تو میرے لوگوں، جب بھی آپ کے ذہن میں خودکشی کا خیال آتا ہے یا نا امیدی پیدا ہو تو آپ اپنے سائیکٹرسٹ سے یا سائیکولوجسٹ سے ضرور رجوع کریں.
نا امیدی سے بچنے کے پہلے سب سے پہلے جو اسٹریسز ہیں، جو اسٹریس ہے، دباؤ ہے معاشرے کا ہمارے ذہنوں پہ، اس سے ڈیل کرنا ہمیں سیکھنا ہوتا ہے، اسٹریس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اسٹریس مینجمنٹ سیکھ جائیں تو پھر ہم نا امیدی سے بھی بچ سکتے ہیں. پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ بجائے اس کے کہ ہم بیمار ہو جائیں، النیسز کا شکار ہو جائیں، پھر ہم اپنے سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ سے رجوع کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم بیماری سے پہلے ہی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ سے رجوع کریں. اگر ہم میں نا امیدی پیدا ہو رہی ہے یا ہمارے آس پاس اسٹریسرز ہیں جس کی وجہ سے ہم اسٹریس میں جا رہے ہیں، تو ہمیں ان سے ضرور رجوع کرنا چاہیے. اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. اگر وقت پہ ایک ٹانکا لگا دیا جائے تو پھر 9 ٹانکوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے. جب سب سے پہلے انہوں نے اپنے نظریے کا اعلان کیا، پرچار کرنا شروع کیا، تو پھر صرف ایمان لانے والے صرف 4 لوگ تھے. ایک ان کی بیوی، ایک ان کا دوست اور 2 بچے تھے. وہ مایوس نہیں ہوئے. پھر 10 سال گزر گئے اور 10 سال میں صرف 200 لوگ ان کے نظریے پر ایمان لائے، ان پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے. صرف 200 لوگ. مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ نا امید نہیں ہوئے. شعیب ابی طالب کی پریشانیوں سے لے کر ہجرت کے مصائب تک انہوں نے جھیلے، اور بالآخر وہ نہ صرف فاتح مکے ہوئے بلکہ فاتح عالم ہوئے. انہوں نے دل و جان کو جیتا. اور پھر آج ایک ایسا وقت ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں اور ان کے ماننے والے 1 ارب 50 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ہیں. اسی طرح نا امیدی جب کہا گیا کہ ایٹم بم نہیں بن سکتا تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ کیوں نہیں بن سکتا، ہم گھاس کھا لیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے. بالآخر ایٹم بم بن گیا. وہ نا امید نہیں ہوئے. اسی طرح عمران خان سے کہا گیا کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل نہیں بن سکتا اس لیے کہ آپ کے پاس تو 1 کروڑ ہے، اس کے لیے 70 کروڑ روپے چاہیے، یہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں، یہ نہیں بن سکتا. لیکن عمران خان نا امید نہیں ہوئے اور بالآخر شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بن گیا. جب میں میٹرک میں تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا داخلہ میڈیکل کالج میں بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 250 تو سیٹیں ہیں، 250 سیٹیں ہیں، اس میں آپ بتائیں کہ پورے کراچی کے لوگ ہوں گے، اس میں آپ کیسے مقابلہ کریں گے، کس طرح سے اس میں داخلہ ہوگا. بڑا مشکل کام ہے، اس پہ تو سوچنا ہی بیکار ہے کہ آپ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہو، کیونکہ اس زمانے میں 2 میڈیکل کالج ہوتے تھے، ایک ڈاؤ میڈیکل کالج اور ایک سندھ میڈیکل کالج. تو جن کے سب سے زیادہ نمبر آتے تھے وہ ڈاؤ میں جاتے تھے، اس کے بعد وہ سندھ میڈیکل کالج میں جاتے تھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نا امیدی نہیں ہوئی تو ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا میرا. جب ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا تو کہا گیا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، فرسٹ پروفیشنل نکالنا مشکل ہوتا ہے، 3rd ایئر مشکل ہوتا ہے، 4th ایئر مشکل ہوتا ہے، فائنل ایئر ایگزام مشکل ہوتا ہے. الحمدللہ سارے ایگزام نکلے اور ڈاکٹر بن گئے. جب ڈاکٹر بننے لگ گئے تو لوگوں نے کہا ہاؤس جاب بڑی مشکل سے ملتی ہے، ہاؤس جاب مل گئی. جب ہاؤس جاب ختم ہونے لگی تو لوگوں نے، نا امید لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جاب بڑی مشکلوں سے ملتی ہے. جاب بھی مل گئی. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ امریکہ جانے کے لیے FMG کا ایگزام دیا جائے. تو میرے ایک کلاس فیلو تھے، انہوں نے کہا کہ FMG ایگزام دینے کی آپ تیاری نہ کریں یا کوشش نہ کریں، اس سے کہ بڑا مشکل ہے. آپ سوچیں کہ آئن گریگری جو سائیکیٹری کی کتاب ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ میں نے 3 مہینے میں ختم کی، اتنی مشکل ہے. اور سائیکیٹری ہم کبھی اس زمانے میں MBBS کے لیول پہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ 3 مہینے میں اسے کیسے ختم کریں گے آئن گریگری کو، اور کیسے ایگزام پاس کریں گے FMG کا، تو سائیکیٹری تو بڑی مشکل ہے. اور اگر فرض کریں آپ نے ایگزام پاس بھی کر لیا تو ویزا کا ایشو، امریکہ کا ویزا ملنا بھی ناممکنات میں سے. ان دنوں تو کسی کو ویزا بھی نہیں مل رہا. اور میں تو، انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اس لیے ایگزام دے رہا ہوں کہ میرے پاس تو گرین کارڈ ہے تو میں تو آسانی سے چلا جاؤں گا، لیکن تمہارے پاس تو گرین کارڈ بھی نہیں ہے تو تم کس طرح سے امریکہ جا سکو گے. لیکن الحمدللہ آئن گریگری سائیکیٹری کی بک بھی پڑھی، FMG کا ایگزام بھی پاس کیا اور امریکہ کا ویزا بھی ملا اور پھر امریکہ پہنچ بھی گئے. جب امریکہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ ریزیڈنسی کیسے ملے گی، ریزیڈنسی تو بڑا مشکل ہے، ریزیڈنسی ٹریننگ تو ان کو ملتی جن کے پاس گرین کارڈ ہو یا وہ وہاں کے نیشنل ہو، یا پھر اب تو FMG کا دور بھی ختم ہونے والا ہے، اب تو US اسمبلی شروع ہونے والا ہے، US اسمبلی کا دور شروع ہوگا تو FMG کو تو وہ نہیں لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور سائیکیٹری میں ریزیڈنسی بھی ملی. سائیکیٹری میں ریزیڈنسی کی، 2 سال چائلڈ سائیکیٹری میں فیلوشپ کی، 1 سال ایڈکشن سائیکیٹری میں فیلوشپ کی.
اب لوگوں نے کہنا، جب میں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ایک وقت آئے گا پاکستان چلا جاؤں گا، کیونکہ میں پاکستان میں ہی پلا پڑا ہوں، میرا اس سے افیلیشنس ہے، تو میں ساری زندگی بیرون ملک میں تو رہ ہی نہیں سکتا. تو وہاں کے لوگوں نے کہنا ہنسنا شروع کیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، جو ایک دفعہ آتا ہے اور 5-6 سال 8 سال گزار دے وہ پاکستان جا ہی نہیں سکتا. کئی لوگ آئے ایسی باتیں کرتے تھے، وہ نہیں جا سکے، لیکن اللہ کی فضل سے میں پھر پاکستان میں بھی آ گیا. جب پاکستان میں آیا تو لوگ اس زمانے میں شروع میں کہتے تھے کہ پاکستان میں تو سائیکیٹری کا اسکوپ بھی نہیں ہے، آپ سائیکیٹری کی پریکٹس کیسے کریں گے. لیکن آہستہ آہستہ 15-20 سالوں میں اس کے بعد سے سائیکیٹری گرو کرنے لگی، اور سائیکیٹری اب اتنی پھیلی کہ کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جہاں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ موجود نہ ہو. تو نا امیدی کرنے والے لوگ ہمیشہ آپ کے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں، مگر آپ ان سے بچنے کی کوشش کیجیے. اب یہ نا امید لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا، لیکن ان کی یہ سوچ غلط ثابت ہوگی اور وہ سٹپٹا جائیں گے اور وہ بوکھلا جائیں گے جب مجھے جنت میں حوروں کے ساتھ انگور کھاتے دیکھیں گے اور پاکیزہ شراب پیتے ہوئے دیکھیں گے. گو کہ میں گناہ گار ہوں، ایسا نہیں کہ میں گناہ گار نہیں، مگر میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ وہ اللہ جو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ ہمیں اس طرح آگ میں کیسے ڈالے گا. پھر وہ خود کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. نا امید تو کافر لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی ذات کو انکار کرنے والے لوگ ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو میں نا امید کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب یہی بات میں نے اپنی بیگم سے کہی کہ حوروں کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ انگور بھی کھاؤں گا اور پاکیزہ شراب بھی پیوں گا، تو انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ مذہب کے حوالے اس طرح نہ دیا کریں، مذہبی گفتگو نہ کیا کریں، اور خاص طور پر شراب کی بات جنت میں کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا وہاں پاکیزہ شراب کا ذکر ہے، وہاں شراب ہوگی، لیکن میں سمجھ گیا کہ ہماری بیگم کو اعتراض نہ شراب پہ تھا نہ وہاں کے انگور پہ تھا، زیادہ اعتراض ان کو حوروں پہ تھا. لہٰذا ہم نے ترمیم شدہ ایڈیشن کے ساتھ اپنی گفتگو بعد میں کی، اور ترمیم شدہ ایڈیشن کے ساتھ بیگم سے کہا کہ بیگم انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں انگور کھا رہے ہوں گے اور پاکیزہ شراب پی رہے ہوں گے. تو پھر بیگم نے اتنی زور سے آمین کہا، اتنی زور سے انشاءاللہ کہا کہ محلے کے در و دیوار بھی ہلنے لگ گئے. امید، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا. امیدوں کے سمندر میں سفینے ڈوبتے بھی ہیں، امیدوں کے سمندر میں سفینے ڈوبتے بھی ہیں، لیکن امید کا سفر جاری رہتا ہے. امید ہے کہ آپ امید کا سفر جاری رکھیں گے. اللہ حافظ.